السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں اپنے آخری لیکچر کے ساتھ لیکچر نمبر 16 یعنی کہ جس کے ساتھ ہی ہمارا فرسٹ ٹرم کا سلیبس انشاءاللہ کور ہو جائے گا، حاضر ہوں لیکچر نمبر 16 کے ساتھ، جو کہ خطبہ حجۃ الوداع جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، اس کی اہمیت کے بارے میں اور ایکسرسائز کے بارے میں ہے۔ آئیے چلتے ہیں اسٹڈیز کی طرف۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت کے چند نکات درج ذیل ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، پہلا ہے مساوات کا درس یعنی برابری کا سبق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل لوگ مختلف طبقات میں تقسیم تھے، غلام آقا کی برابری نہیں کر سکتے تھے، عام لوگ سرداروں کے ساتھ گفتگو کرنے کا حق نہیں رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری سرحدیں توڑ کر انسانوں کو برابر قرار کر دیا اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ کو قرار دیا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر فضیلت حاصل نہیں ہے، فضیلت حاصل ہے تو صرف اور صرف تقویٰ کی بنا پر۔ نمبر 2 پہ ہے وحدت و اخوت یعنی کہ ایک کر دینا اور بھائی چارہ قائم کرنا۔ اس خطبہ مبارکہ کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ انسانیت کا اتحاد اسلامی بھائی چارے پر مشتمل ہے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ و نسل کے جھوٹے امتیازات کو، یعنی کہ جو لوگ رنگ اور نسل کی بنا پر اپنی قومیں بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، ان تمام فرقوں کو ختم کر دیا، جھوٹے امتیازات کو مٹا کر اسلامی معاشرے میں اخوت پر زور دیا۔ اسلامی اخوت وہ رشتہ ہے جو تمام دیگر رشتوں سے بالا تر ہے، یعنی مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب بہن بھائی ہیں یا بھائی بھائی ہیں۔ امن و آشتی کی تعلیم یعنی امن اور سکون۔ اس خطبہ میں امن و آشتی کی تعلیم دی گئی کیونکہ یہ بات تہذیب و تمدن اور سماجی ترقی کی بنیاد ہے۔ نمبر 4 ہے سودی کاروبار کا خاتمہ۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ مقروض جو ہے وہ ہمیشہ غلام ہو جاتا تھا۔ سارے عرب میں نہایت وسیع سودی کاروبار پھیلا ہوا تھا، سرمایہ دار غریبوں کا خون چوستے تھے اور ہر مقروض اپنے قرض خواہ کا غلام تھا، یعنی جس سے قرض لیا تھا اس کا غلام بن جاتے تھے کیونکہ سود ادا نہیں ہوتا تھا۔ گویا مخلوق الہی اس ظالمانہ نظام میں جکڑی ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رہائی دلائی۔ 5واں ہے حقوق نسواں کا تحفظ، یعنی کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو بالکل کوئی حقوق حاصل نہیں تھے۔ اب خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی حقوق کے بارے میں فرمایا۔ اسلام سے پہلے عورتوں کے حقوق بری طرح پامال ہوتے تھے۔ اس خطبہ کے ذریعے ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا اور یہ تعلیم دی گئی کہ ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کیا جائے۔ نمبر 6 ہے جان، مال اور عزت کی حرمت۔ عرب میں جان، مال اور عزت کی کوئی ضمانت اور حفاظت نہ تھی، جو جس کو چاہتا قتل کر دیتا اور جس کا مال چاہتا چھین لیتا، اسی طرح کسی کے ہاتھوں کسی کی عزت محفوظ نہ تھی۔ حقیقت میں ایک صحت مند اور مثالی معاشرہ اسی صورت میں وجود میں آ سکتا ہے جب جان و مال اور عزت کا تحفظ حاصل ہو۔ نمبر 7 ہے ہدایت الہی کا ذریعہ۔ خطبہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ہدایت الہی کا واحد ذریعہ قرآن مجید اور سنت نبوی ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ میں تمہارے لیے 2 ذرائع چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان دونوں کی تعلیمات پر عمل کر کے پوری امت باعزت اور کامیاب زندگی گزار سکتی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت اور فضیلت آج بھی تسلیم شدہ ہے۔ یہ خطبہ تعلیمات اسلام کا خلاصہ ہے۔ اس کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ عالمگیر اور آفاقی حیثیت پر مشتمل ہے، یعنی کہ پوری دنیا پر یہ تمام قوانین جو ہے وہ لاگو ہو سکتے ہیں۔ اس کا مرکزی نقطہ انسان کی عزت، مقام اور مرتبہ کی حفاظت ہے۔ اس میں ہر ظالم نظام کو مسترد کیا گیا، ختم کیا گیا۔ اس خطبہ مبارکہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ نے اپنی انسانی حقوق کی شقوں میں خطبہ مبارکہ کی کئی شقیں شامل کی ہیں۔ ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اس خطبہ کی روشنی میں روشنی اور رہنمائی حاصل کرے۔ جس اسٹوڈنٹس ریڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے، اب ہم چلتے ہیں مشق کی طرف۔ ہماری مشق میں پہلا سوال ہے خطبہ حجۃ الوداع کے پس منظر کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ تو اپنے الفاظ میں جب ہم بیان کریں گے تو ہم فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا سے لے کر مسلمانوں کا مجمع جمع ہو گیا،
یہاں تک ہم اس کا پس منظر اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں، چاہیں تو ہو بہو لکھ سکتے ہیں، نہیں تو اس کو 2 سے 3 بار پڑھ کے اپنے ورڈنگ میں بیان کر سکتے ہیں۔ کویشچن نمبر 2 ہے عورتوں کے حقوق و فرائض کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا آنسر پیج نمبر 42 پہ موجود ہے کہ اے لوگو تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے، یہ دیکھیں حقوق و فرائض میں نے لکھا بھی ہوا ہے، یہاں تک ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ کویشچن نمبر 3 ہے خطبہ حجۃ الوداع میں اسلامی مساوات کی اہمیت بیان کریں۔ جی اسٹوڈنٹس، خطبہ حجۃ الوداع میں اسلامی مساوات کی اہمیت جو ہے وہ مساوات کا درس، یہ لانگ کویشچن نمبر 3 ہے آپ کا۔ کویشچن نمبر 4 ہے خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں جان، مال اور عزت کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ جی اسٹوڈنٹس، کویشچن نمبر 4 کا آنسر ہے جان، مال اور عزت کی حرمت والا ٹاپک۔ عرب میں جان، مال اور عزت کی کوئی ضمانت اور حفاظت نہ تھی سے لے کر جان، مال اور عزت کو تحفظ حاصل ہو تک۔ کویشچن نمبر 5 ہے ہدایت الہی کا ذریعہ کون سا ہے اور اس کو اپنانے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس کویشچن کا آنسر ہے ہدایت الہی کا ذریعہ، یعنی یہاں سے لے کر خطبہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ہدایت الہی کا واحد ذریعہ قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان دونوں کی تعلیمات پر عمل کر کے پوری امت باعزت اور کامیاب زندگی گزار سکتی ہے۔ یہاں تک اس کا آنسر ہوگا کویشچن نمبر 5 کا، لیکن اگر اس پیراگراف کو بھی آپ اس کے ساتھ شامل کر لیں اور اپنے الفاظ میں بیان کر دیں تو آنسر آپ کا زیادہ پاورفل ہو جائے گا۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ کا کویشچن نمبر 2 ہے مختصر جواب دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس تاریخ کو مکہ مکرمہ حج کے لیے روانہ ہوئے؟ تو اس کا آنسر ہے 26 ذی القعدہ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 26 ذی القعدہ کو مکہ مکرمہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ نمبر 2 ہے ذو الحجہ کی کس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کو دیکھ کر کیا ارشاد فرمایا؟ اس سوال کا آنسر یہاں سے ہوگا 4 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو فرمایا اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا فرما۔ آنسر از آن پیج نمبر 42۔ ہمارا 3rd کویشچن ہے خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ جی اسٹوڈنٹس، پیج نمبر 43 پہ اس کا آنسر ہے خبردار کسی کے پاس کسی کی امانت ہو بس اسے چاہیے کہ وہ مالک کو لوٹا دے۔ جی اسٹوڈنٹس، کویشچن نمبر 4 ہے اطاعت امیر کی اہمیت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا آنسر بھی پیج نمبر 43 پر ہے اگر کٹی ہوئی ناک والا حبشی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کے اطاعت اور فرما برداری کرو۔ لوگو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ یہاں تک فرما برداری کرو تک اس کا آنسر ہوگا۔ کویشچن نمبر 5 اینڈ the last question is خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کس بات کی گواہی لی؟ Its answer is on page number 43 again. آنسر یہاں سے سٹارٹ ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ جی اسٹوڈنٹس، آپ کی اسی کویشچن کے ساتھ اس چیپٹر کو ہم کلوز کرتے ہیں کیونکہ خالی جگہ اور ٹک کراس جو ہیں وہ ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے لیکچرز کی سمجھ آئی ہوگی۔ اسٹے بلیسڈ اور زیادہ سے زیادہ اپنی اسٹڈیز پہ توجہ دیں تاکہ آپ کی تعلیم کا حرج نہ ہو۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔